पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए हम पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम पिशोरियो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम हिंदकोवान। पिशोर दी गली एक दफ़ा वत तुहानू खुश आमदीद है। उम्मीद करना तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। तमाम तारीफां उस खुदा दियां जिसने इंसान नू अशरफुल मखलूकात दा दर्जा दिता। ओ खुदा जिसने हज़रत यूनुस नू 40 दिनां तक मच्छी दे पेट च खुराक दी। ओ खुदा दी तारीफां जिसने हज़रत यूसुफ नू ताबीर ख्वाब दा हुनर दिता। ओ खुदा जिसने यूसुफ नू मिस्र दे कुएं से चुक के अजीज़े मिस्र दरबार ते बिठा के पूरी दुनिया नू बता छोड़ा कि जेड़ी मनशा मेरी है, जेड़ा इरादा मेरा वे, मेरा इरादा हर इरादे ते बाला तर है। यो पैगाम आया कि हज़रत इब्राहीम नू इतनी गहरी अग सी महफूज रखना, हज़रत नूह दे बेड़े नू इतने कवि तूफान सी कट के लियाना, ये तमाम उस खुदा दी वहदानियत दी, उस खुदा दी कुदरत दी बहुत उम्दा दलील है। आज दा प्रोग्राम बहुत खास है, आज दी रात बहुत खास है। आज दी रात माफ़ी दी रात है। आज दी रात उस परवरदिगार दी रहमतां दा शुक्र अदा करने दी रात है। बिकॉज ये दुनिया है आसमानी जिसे अज साढ़े खुदा दी रहमतां अपने इंसानां नू, अपने बशर नू ये पैगाम बे देंदियां कि है कोई मेरा मंगने वाला, है कोई मेरे सी रिज़्क मंगने वाला, है कोई मेरे सी मेरी रहमतां दे समंदर तो कुछ कतरे मंगने वाला, है कोई मेरे को मगफरत मंगने वाला। तो जनाब अज दा प्रोग्राम अज पिशोर दी गली चूँकि इसी हवाले नाल सजी है, अज दा ये मंच इस हवाले सजा है। तो इस पिशोर दी गली च बहुत उम्दा फुल हमेशा साढ़े नाल रहिंदे। जनाब मेरे तरफ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान साहब, मेरे नाल मौजूद हैं सलमान अल्ताफ साहब, उन्होंने नाल मौजूद हैं मुफ्ती फजलुल जुनैदी साहब, तो जनाब उन्होंने नाल मौजूद हैं फवाद अली हैदरी साहब। तो अज मैं तमाम लोगों का बहुत मशकूर हाँ कि जनाब तुहाने अज इस शो नू बल्कि इस रात नू अज साने मिल के गुजारना ताकि असी भी कुछ सीखने का अमल जारी रहे या कुछ बताने का अमल सारा जारी रहे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हो जी? मुफ्ती साहब साढ़े नाल मौजूद और मैं कहना कि मुफ्ती साहब आज प्रोग्राम दा आगाज आहा वाह वाह इस रात दे बारे कार पिशावर दे कार इस रात नू एज अ रिवायत दे तौर ते बनाया जाता है। इस दे कार लोग सिला रहमी दा सबक देंदे ने। मैं चाहता कि मुफ्ती साहब इस हाँ बिल्कुल ठीक है। वाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की, इस आयत करीमा का ताल्लुक़ भी इसी माह मुबारका के साथ है। वाह वाह। अल्लामा क़स्तलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस माह का ताल्लुक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के साथ है। माशाअल्लाह। हमारी माएँ फरमाया करती थी और फरमाती है कि रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते हैं और शाबानुल मुअज़्ज़म के महीना में दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं। वाह। जड़ी आयत मैंने हाजिरीन नू सुनाई है उसका तर्जमा इंज है कि इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बेशक वाह 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 वाह, व मलाइकतहु और तमाम फरिश्ते, यानी जितने भी फरिश्ते हैं उनकी तादाद तो हमें मालूम नहीं है, अल्लाह को मालूम है। लेकिन ज़मीन आसमां फ़र्श पर अर्श पर जितने फरिश्ते हैं सारे के सारे वो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। और ये दुरूद पढ़ना एक वक्त और दो वक्त के लिए नहीं है, इसमें एक सेकंड का वक्फा भी नहीं आता, क्योंकि हमेशा के लिए फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। और मोमिनों को भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग भी दुरूद पढ़ो और दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ो। माशाअल्लाह। और सलाम के साथ अल्लाह जल्ल जलालुहू ने फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा, सलाम पढ़ना है लेकिन सलाम जो है ना वो कामिल तरीके के साथ पढ़ना है। बहुत खूब। यानी सलाम पढ़ने में कमी नहीं करनी। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि ये महीना दुरूद पाक का भी महीना है, जिस तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। अभी आज के दिन का सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला
نے نزول اجلال فرمایا آسمانی دنیا پر، پہلے آسمان پر. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ فرماتے کہ اس کو میں مغفرت دوں، مغفرت دے دوں، اور ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کوئی اس کو رزق دے دوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے، وَيُمْ لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مہلت دیتا ہے. اگر کافر کفر پر جمع رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہے. بہت خوب. اور اگر وہ اپنے کفر سے توبہ تائب ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے. بہت خوب. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو دل میں بغض رکھتا ہے، ہاں، جو کینہ رکھے، جڑا کینہ رکھے. واہ واہ. جڑا کینہ رکھے. مولانا صاحب میں اس اچار تھوڑی جی ایڈیشن کر سا. ساڑھے پشاور دا ایک رواج ہے. شاہ صاحب تو نے سوال کیتا ہے میں نے مفتی صاحب دی طرف اسی تو کہ پہلے اسی اس دی کچھ دلیل لے لیں، کچھ چیز لئی ہیں سانو سمجھ پوے. ساڑھا ایک بڑا قدیم رواج ہے کہ اج دے دن دے لوگ اپنے وڈیاں دے کول جاندے ہیں، جا کے انہاں سی معافی مانگدے ہیں، انہاں سی جا کے بخش بخشا ایک پورا ایک ہوندا ہے. اس دی اصطلاح سی اس طرح انہوں نے بڑی سوڑی وضاحت کیتی ہے کہ اللہ پاک بھی پہ فرماندے پہ ان کے مغفرت سے کہ بھئی کوئی ہے جڑا کہ مغفرت دی دعا. تے میرا خیال ہے کہ ایک اچھی روایت ہے، ایک اچھی ساڑھے درمیان کا کلچر ہے کہ اسی جا کے لوگاں سی معافی مانگ لینے ہیں. بعض لوگ اپنے ماں پیو سے خفا ہونے ہیں، بعض لوگ اپنے بہن پیراواں سے خفا ہونے ہیں. انامہ دا بوجھ کتے لے جانا ہے میں سمجھنا. واہ واہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی اس دی ایکسپلینیشن کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ پشاور میں قدیم طریقہ ہے، جی کہنا طریقہ ہے کہ لوگ بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے معافی طلب کرتے ہیں. اچھی بات ہے. جی جس طرح شب براءت کے موقع پر جانا چاہیے، اس طرح اس کے علاوہ بھی جانا چاہیے. لیکن یہ رات جو ہے نا، اس رات میں اس لیے بھی لوگ جاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس کو مغفرت نہیں کرتا جو والدین کا نافرمان. بے شک بے شک والدین کا نافرمان ہونا، تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا. بہت خوب. عبادت کے درجہ کے بعد حسن سلوک، وبالوالدین احسان. اور اگر کوئی چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کرے، اور والدین ناراض ہو تو ظاہری بات ہے کہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. نہ دنیا ملی ہے جی، کچھ ملے ہی نہ، کچھ پلے ہی کچھ نہ آیا. بے شک فائدہ ہی کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا. اور روایت کس طرح مولانا صاحب جس اذکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تھے وہ ممبر دے ہوتے پہ جاندے پہ تھے، انہوں نے کیا ہوئے کہ والدین دے نافرمان دے ہوتے آخری عمر میں والدین کو پائیں اور اس پر اپنی جان نہ بخشوائے تو وہ ہلاک ہو جائے نا. تو والدین کو اللہ نے بہت لمبا درجہ عطا فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ دو عمل اس طرح ہیں کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے. ایک والدین کی نافرمانی، اور دوسرے نمبر پر ظلم، جو ظلم کرتا ہے. بے شک بے شک. جناب اے رات اج دی کیونکہ سلمان میاں معافی دی رات ہے، یہ ہر بندہ اپنی ذات دی، اپنے گناہاں دی ہے نا. ایک ہر انسان کو جناب اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کتنا گناہگار ہوں. شاید کوئی اور نہ بتا پاوے، لیکن ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ یار میں نے کس دا حق کھادا ہے، میں نے کدے نال زیادتی کیتی ہے، میرا ماں پیو میرے سے خوش ہے کہ نہیں گا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھنا کہ آج دا دن حقوق العباد دا بھی دن ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. ایک تو بے خود باخدا تواڈا تے تواڈے پروردگار دا ایک معاملہ ہے، لیکن آج دا دن میں سمجھنا کہ وہ اناما تے حسد دے جڑے بوجھ اسی لے کے ٹرے ہیں اج وہ بھی سٹنے دا دینا ہے جی. بے شک. شاہ صاحب، اللہ نے اس کائنات کا جو سب سے قیمتی رتبہ بنایا وہ جنت کا بنایا. خوبصورت. اور پھر اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے سجایا. اگر اس رات کے توسط سے کسی بچے کو اپنی اس ماں سے معافی مانگنے کا، اور اس کی آنکھ سے وہ ایک آنسو جو اس کے اندر اس کے سینے پہ بوجھ بنا کے رکھا ہوا تھا، انمول انمول، وہ بہہ جاتا ہے اور وہ معاف کر دیتی ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو وقت اس ماں سے 70 گنا زیادہ جڑا اللہ تعالیٰ دا کلیم ہے جو کہ غلط نہیں ہو سکتا. تو وہ جس طرح تو نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ پہلے آسمان تے
مطلب قریب روبرو تے رحمت صدا بھی دیندی ہے. واہ میں کہنا ہوا بدنصیب ہو سی وہ بندہ وہ بندی کہ جڑا آج دی رات اپنے ہاتھ نو چک کے اس رحمت دا طرفدار نہ ہوئے. ایک گل تے دوئی گل اس پروگرام دے توسط نال تسی یقین کرو یعنی یہ پروگرام تو ساڈا یعنی جذبات دا اظہار تے اپنے پشوری بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ سی گفتگو دا ایک میڈیم ہے لیکن انہاں دی گلاں دا تے تواڈیاں گلاں دا جڑا میرے تے اثر ہے میں کہنا ہوا یار ایک دو نفل بندہ صحیح ڈائریکشن وچ ہاتھ جوڑ کے صرف اس سچی نیت نال کہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا. واہ واہ. تے او کس طرح راضی نہ ہو سی تے او راضی ہوندا ہے تے بندہ ماں پیو ول چاچے چاچیاں ول بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ول اس نیت تے جاوے اس اخلاق سے جاوے. ایک اچھی گل ہے کوئی بری گل نہیں کی ایک بہت بری گل نہیں ایک بہت اچھا دن اگر ایک ایک بہت اچھی آیت ہے جی. بندہ پورے سال نہیں جا سکا تے آج چلا جاوے اللہ دے نزدیک تے یعنی معافی کسی کوئی ٹائم نہیں گا ہے نا. لیکن چلو اچھی گل ہے کہ اج دے دن چلے جاوے. بس ساڈے نال موجود ہیں فواد علی حاضری صاحب بھی پشور شہر دا نعت دے حوالے نال بہت بڑا نام خدا نے انہوں نے بہت صلاحیتاں دتیاں تے بڑی اچھی روح دے تے بڑے خالص من دے مالک لیکن انہاں تے والے جانتے پہ جناب میرا نام ایک دم پشور یو اینڈ آئی ول سی یو آفٹر شارٹ بریک مائی پیپل ناؤ. پشور دی یہ گلی ہے ہم پشور دی یہ گلی ہے پشور دی یہ گلی ہے پشور دی یہ گلی ہے ہم پشور دی یہ گلی ہے پشور دی یہ گلی ہے اور جناب ویلکم بیک پشوریو. اج دی رات دے حوالے نال اج پشور دی گلی سجی ہے شب برات ہے جناب میرے نال موجود ہیں فواد علی حاضری صاحب. میں انہاں کولوں پہلے پوچھاں کہ انہاں دی اس رات دے حوالے نال انہاں دی کی رائے ہے تے اس سی بات تولے جانا نہیں گا کیونکہ بہت خوبصورت کلام اسی چاسی ہیں پورا پشور چاسی کہ سانو عطا کرو جی بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے شکر گزار ہاں K2 TV دا تواڈے پیراواں دا کہ مونوں اس پروگرام دے وچ توانے مدعو فرمایا. میں مفتی صاحب نے تے اس رات دی فضیلت تے برکات دے بارے ساری گلاں فرمائیاں. میں ایک وسیلہ بتانا چاہنا وا کہ جڑا اللہ دے حضور رد نہ ہو سی کبھی. واہ. سانے ماواں دی گل کیتی ہے لیکن ایک ماں ایسی ہے کہ اس قدماں دے تلے انہاں دی جنت ہے کہ جڑے جنت دے سردار ہیں. اقبال فرماندے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمی آ امام اولین و آخری بانو آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکار عشق مادر آ قافلہ سالار عشق. یعنی کہ ایک ایسا وسیلہ ہے ایک ایسی ماں ہے ایک ایسی بیٹی ہے ایک ایسی بیوی ہے کہ جنہ دا وسیلہ تسی اج دی رات کسی بھی دعا دے کر دیو تو رد نہیں ہونا. تے میرا ایمان ہے کہ وہ رد نہ ہو سی. ماشاءاللہ جی تے بہت سونی گل. اس رات دے حوالے نال ایک کلیہ وے ایک فارمولا وے بہت اس خوبصورت کو اپنانا چاہیے جڑا کہ میرا اپنا زندگی دا ایک تجربہ ہے. اے مودت دا کرینہ لگا ہے منو واہ خدا بڑا خوبصورت تو نے انداز پیش کیتا اپنی عقیدت دا تے باخدا سراسا اینو تے عطا کرو کچھ جی تے ہن کچھ ان کو کلام زیڈ ایتر صاحب دا لکھا ہوا ہے پیش کرتا ہوں. چملواں یا نبی تیری جالی نو میں چملواں یا نبی تیری جالی نو میں ویکھڑے آ جواں کملی کالی نو میں ویکھڑے آ جواں کملی کالی نو میں حسرتاں مک جون در تے بیٹھا رواں حسرتاں مک جون در تے بیٹھا رواں ویکھدا مر جاواں ڈالی ڈالی نو میں ویکھدا مر جاواں ڈالی ڈالی نو میں چملواں یا نبی تیری جالی نو میں
نعت خوانی کراں نعت پڑھدا مراں نعت خوانی کراں نعت پڑھدا مراں ویکھدا رہ جاواں ذات عالی نو میں ویکھدا رہ جاواں ذات عالی نو میں چم لواں یا نبی تیری جالی نو میں میری معراج عشق نبی سر بسر میری معراج عشق نبی سر بسر جس تے صدقے کراں لودی لالی نو میں چم لواں یا نبی تیری جالی نو میں ہے مدینہ میرے شوق و مستی دے وچ ہے مدینہ میرے شوق و مستی دے وچ صاف رکھنا آتھر دل دی تھالی نو میں چم لواں یا نبی تیری جالی نو میں ویکھنے آ جواں کملی کالی نو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فواز صاحب باخدا توانے برکت بڑا چھوڑی ہے جس انداز نال جس محبت نال توانے اپنا یہ سلام پیش کیتا ہے قبول ہوئے جی قبول ہوئے تواڑا یہ محبت تواڑا یہ سرمایہ ہمیشہ مقبول رہے ڈاکٹر صاحب اس رات دے حوالے نال ایک سوال ہے میری میں چاہتا ہوں کہ تسی اگر بتاؤ مجھ سے پوچھ سی کہ اس شب برات یا شب بارات اس دا جڑا اصل مطلب ہے یہ اج تک لوگ بارات بھی سمجھ دیں انہوں برات بھی کہن دیں ڈاکٹر صاحب تواڑے ذرا اس تے تھوڑی روشنی پاؤ کہ اس دے پراپر لغوی معنی کیا ہیں جی حاضرینی کو یہ بات عرض کروں گا کہ شب باراعت شب باراعت واہ شب کا معنی تو رات ہے نا اور براعت کا معنی آزادی ہے یعنی آزادی کی رات اچھا آزادی کی رات اب ہر مسلمان کے لیے یہ آزادی کی رات ہے خواہ ایک مسلمان کے گناہ آسمان کے چمڑے کے برابر ہو یعنی ساری فضا بھی اس سے بھر جائے اور وہ گناہ آسمان تک لگ جائے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور سچی توبہ کرے سچی توبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو آزادی کی رات ہو گئی نا آزادی کی رات ہو گئی نا اور کوئی سوال ہو تو آپ بتائیں ساڑھے پشوریاں نے کہتے ہیں شبرات ہی کہتے ہیں شبرات سانو ان تے لگتا ہے کہ جی کو اے شبرات ہے شبرات ہے بالکل ٹھیک ہے شبرات ہے یا شبرات ہے کثرت استعمال کی وجہ غلط العام بن جاندے نا غلط العام ساڑھے اس پینل لکھا پشور دی گلی دے اسکار بیٹھنے دا اے سب سے بڑا مقصد ہے کہ اسی اپنے اندر غلط العام جتنے ون رائج اچھی بات انہوں نے بھی صحیح کریے کیونکہ جس طرح مفتی صاحب نے سانو پوری تفصیل لے نال بتایا چھوڑا کہ اے شب برات بے رے الف حمزہ تے دے نال آندے نا اسی طرح یعنی را کے بعد جو ہے الف ہے الف کے اوپر حمزہ ہے نا اور را کو لمبا نہیں کرنا شب براعت براعت آزادی تجوید دے نال ہو گیا تے اے ساڈا مقصد یہی ہے کہ اسی اپنے پشوریاں نو انہاں دا صحیح جڑا لفظ ہے تلفظ ہے غلط العام نو ختم کرو کیونکہ یہ بھی گناہ دے اسکار آ جیسی اگر اسی ایک چیز دا نام بڑا بگاڑ کے رکھ دیں کوئی کسی ایک کو یہ تو اس شب کا نام ہے نا جی ہاں بڑی برکت علی نام اور کوئی بگاڑ دے ہم ناراض ہوتے ہیں شاہ جی میں تو ایک مزے دی گل بتاؤں تسی بھی میرے نال ہی بڑے ہوئے تسی کوئی اتنے نکے نہیں گے ہو ساڈے نال بہت گزارا ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਹਲਵਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੂਰਾ ਆ, ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਆਂਦੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਹੀ ਵਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ آج سویرے سی میں تو صحیح کہا ایک مکھڈی دا حلوائی آیا نے ہاں تو بھی تھوڑا جی آیا جی وہ بک ہی گیا سویرے دا پہلے پراٹھے قتلمے کتنی خوبصورت جی ہوئے کہ اسی نفرتاں نوں ختم کر دیوے اپنے اس ہمسائے دے کار بھی اس رشتہ دار دے کار بھی حلوا پکا کے بھجوانے ہیں. دیکھو سویٹ جڑا وے نا اے میڈیکلی بھی ایک گڈ جیسچر ہے بالکل کہ اے تواڈے اندر خوشی دا احساس پیدا کردا ہے. غم دے کار کدی بھی مٹھائی نہیں ونڈی جاندی, غم دے کار چینی بھی نہیں ونڈی جاندی. اے خوشی دے کاری چینی مٹھاس دیتی جاندی ہے تاکہ تواڈے اندر خوشی دے جذبات اٹھن. میرا خیال ہے کہ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜਿਕ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵੀ ਕਮ از ਕਮ ਸਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸੀ ਰਾਤ. ਕਿਉਂ ਜੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਜੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਸੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗਲੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ. ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਚਾਵਲ. ਕੱਲ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ یعنی انہوں سے ایک روایت ہی کیسی ہے کہ ایک دن پہلے جڑی تے او مردیاں شب بارات سیلیبریٹ کردے ہیں. کچھ وجوہات ہوندی ہے کہ او ایک دن دے کار او سارا کچھ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تے لوگاں نوں 2 دن لوگ اپنے مریا نوں بھی جا کے تے پوچھ دین نا. تے اے میں جدوں اج آفس سے آیا ہوں تے میرے کار چیزاں آئی ہیں کافی بات. شام میں آنے سے پہلے فاتح دے کے آیا ہوں تے تقسیم اوکے. یعنی اے پشور دی اصلی گلی ہے نا اس کا اے ٹریڈیشن ہون بھی الحمدللہ پہ چل رہا ہے. مفتی صاحب کچھ چیزاں غلط بھی ہن جڑی کہ ساڈے معاشرے دے کاروں سے ختم ہونا چاہیے. تسی رہنمائی فرماؤ جڑے لوگ آتش بازیاں کردے اج دی رات دے اوتے انہاں دے بارے بڑے بم رکھے نے مطلب بڑے جان سمجھ دینا چاہیے. ماشاءاللہ بالکل آپ تمام حضرات نے تو 2 مسئلے میرے سامنے رکھ جی اللہ خیر کرے. ایک سویٹ کا مسئلہ اپنے سامنے رکھ دیا اور ایک کی آگ کا مسئلہ, آتش بازی. آگ کا مسئلہ اب کس طرف جائیں, سویٹ کی طرف جائیں کہ آگ کی طرف؟ کو سویٹ رہنے دیجیے بس. نہیں جی انشاءاللہ سویٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. سویٹ کی طرف اس لیے جاتے ہیں اور پشتوں میں کہتے ہیں گوڑا گوڑا کا وقت لبری ہوگی. سبحان اللہ. دیکھو جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ صدقہ خیرات شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. گڈ ٹھیک ہے. بہت خوب. صدقہ خیرات جس طرح ہمارے پشاور میں اور جس طرح ہمارے پشاور کے مضافات میں بھی علاقہ جات ہیں کرتے ہیں, جمعے کی شب کو ضرور وہ صدقہ کرتے ہیں کہ مردوں کو ایثار ثواب ہو جائے. اور اسی طرح شب بارات کی رات میں بھی وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہی اہتمام کرتے ہیں کہ صدقہ کریں. صدقے سے اللہ جل جلالہ کا جو غضب ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, وہ خاموش ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر بری موت جو ہے وہ دفع کرتی ہے. تو صدقہ کے جو برکات اور فوائد ہیں ہمارے مسلمان اس کو سامنے رکھ کر وہ صدقہ کرتے ہیں. بے شک. دیکھو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ٹھیک ہے شب برات جس طرح آج کل ہم ایک ماحول بناتے ہیں اس طرح ماحول مساجد میں نہیں ہوا کرتا تھا. آبادی کم تھی, مساجد میں لائٹ کا روشنی کا انتظام نہیں تھا, گھر آبادیاں مسجد سے دور ہوا کرتی تھی, ایک دفعہ جا کر پھر دوبارہ نہیں آ سکتے تھے. آج کل کے دور میں جو چیز فرض واجب نہیں ہے اس میں علماء اپنی طرف سے عوام الناس کے لیے احکام میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں اور نرمی پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ پشاور شہر کے اندر گھر مختصر ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی کمرے میں اٹھنا بیٹھنا, مہمان آیا اس کو رخصت کیا, بیٹھا بھی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. عبادت ایک کمرے میں ماحول نہیں بن سکتا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مساجد کی طرف آئیں. مساجد میں کیا ہوتا ہے, یکسوئی ہوتی ہے, ساری توجہ عبادت پر ہوتی ہے. بس پھر ہر شخص کی اپنی مرضی ہے, قرآن کی تلاوت کرے, اجتماعی قرآن خوانی کرے یا تنہا کرے. جب ایک چیز انفراداً جائز ہے
وہ اجتماع میں بھی جائز ہے. بہت خوب. اب فواد صاحب نے دیکھو نعت شریف پڑھی, یہ گھر سے آتے آتے انہوں نے ساتھ نعت شریف پڑھی ہوگی, تو نعت شریف تنہائی میں پڑھی, اجتماع میں پڑھی, جائز ہے. تو ماحول بنانا پڑتا ہے. اور دوسری بات آتش بازی کی بات آپ نے کی. آتش بازی دیکھو وہ تو قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ جو کام ہوتا ہے فضول خرچی کے ساتھ تعلق رکھے تو شیطان کا بھائی ہے. اب یہ آتش بازی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز بے مقصد ہو, اچھا, اسلام کو اس کے ساتھ کچھ تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. اور اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہی ہے کہ بے مقصد چیز کو چھوڑ دو. اب آتش بازی میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں ہے, نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, الٹا ماحول خراب ہوتا ہے. شور ہے, بالکل ٹھیک, ماحول خراب ہو, جڑا عبادت پہ کر دے اس عبادت خراب ہو گئی. بہت خوب, بہت خوب. دل آزاری ہوتی ہے نا, تو جس طرح 14 اگست ہوتا ہے اور دل آزاری لوگ کرتے ہیں موٹر سائیکل خفا نہ ہونا. میں نے سوال اسی تو کیتا ہے کہ ساڑی تے کوئی من نہیں گا, تواڈی تے لوگ عزت کر دین, تواڈی من دین, تواڈی سوچ سمجھ کے کچھ سن کے اگلا بندہ کچھ او کرے. بے شک کہ اچھی بات ہے یہ. تو میسج چلا جائے. آپ نے فرمایا کہ آپ کی لوگ بات سنتے ہیں تو اعتماد کی بات ہوتی ہے نا, تو آتش بازی نہیں کرنی چاہیے, فضول خرچی ہے. ماں باپ کے حلال کمائی کو تیلی لگانی ہے بس. ابھی آپ ایڈیشن کرساں, اے آتش بازی جڑی ہوندی ہے, اگر اے پٹاخا کسی دے گھر جا کے ٹیپیا تو اگ لگ گئی ہے, اتنے کہ نقصان ہو گیا ہے, قیامت دن ساڑے اعمال کھول سانو پتہ ہی نہیں لگ سکتا ساڑے اعمال کسی نے قتل لکھا ہوا ہے. جس طرح ہوائی فائرنگ ہے, خدا نہ خواستہ کسی دی فائر تے کوئی لگ جائے تے انہوں پتہ ہی نہ ہو سی کہ قیامت دن قتل لکھا ہے اس کھاتے دے. یہ قتل کی بات انہوں نے کی ہے. آج کی شب قاتل جس نے کسی بے گناہ کو مارا ہو, اس کی بھی بخشش نہیں ہے. تو قاتل کو بھی چاہیے کہ مقتول کے وارثوں سے کاتا کلیئر کر دے. حقوق العباد آ گئی نا جی, بھی معافی نہیں گی, حق سب کے تو ہوئی. والے منو اس گلی چ بلائے یا کہ قتل میں حسن حلوے حسن پراٹھے حسن منگوانے ہیں تواڈے سے. او یارا منگواؤ میرے واسطے, ایک ایٹی سی میں بھوکا بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت وہی بات ہے پشتو والی, گوڑا گوڑا طواف لگا. گل اس طرح نے کہ مذہبی حوالے نال اس شبد دی جڑی امپورٹنس ہے او تا بندے دا تے رب دا معاملہ ہے. بہت خوب جی. لیکن اس حوصلے تے, اس ٹریڈیشنل یا روایتی یا کلچرل اس باؤنڈ واسطے بھی اگر میں کسی اس بندے نو ٹچ کرنا وا, اس دے وال جانا وا جس دے وال میں پچھلے 6 ماہ یا 8 ماہ سے نہیں گیا وا, تے جانا بھی اس حوصلے نال کہ یارا میں تیرے کولو معافی منگنے آیا ہوں, خالہ دے کار, ماموں دے کار, سورے دے کار, سورا کہنا ضروری ہے, سورے دے کار, کہ میں تواڈے وال معافی طلب کرنے واسطے آیا ہوں. یار اگلے دا دل بھی پارا ہوندا ہے, اگلے دا حوصلہ بھی بڑھدا ہے. تے ایک اچھی روایت ہے کہ اگر اسی اپنے بچے نو بتائیے کہ یار میں اپنے وڈیاں معافی مانگنا کوئی وڈی گل نہیں گی, ایک میسج ہے بیسیکلی. اچھا میں آج کل دیکھا ہے کہ آج لوگ معافی پہ مانگ دے. میں بہت دیکھا کہ جی منو بخوش دے گی, کوئی گوڑے پہ پہنتا ہے, کوئی نے گلے لائے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں بہت دیکھا سکے رشتے تے کل وہی سکے رشتے عدالت کھلوتے اس نے ایک دوسرے کے سامنے. یہ میں ابھی دیکھا جی, آج معافی بھی مانگی گئی, آج بالکل نے رونا تھوڑا بھی ہو گیا, ماما ناصر یاد آ گیا, بھی میں مرے 5 سال ہوئے, وہ بھی وچکار رو پے سارے, ٹھیک ہے جی. تے اگلے دن بعد وہی آسا تے وہی کاسا نہیں. وہ تو آپ کہتے ہیں جی فرمائیں. مفتی صاحب نے وچ ایک ریفرنس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے شرط بھی وچ رکھی ہے کہ جس نے سچے دل دے نال توبہ کی, اگر رب تے بندے دا ہے معاملہ ہے, بندے دا یا تے معافی دل نال معاف نہ کر جا بابا جی, ورنہ یعنی رسمن نہیں ہونی چاہیے, انکنڈیشنل معافی. آفرین. مفتی صاحب دیکھیے جی, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. دیکھو سچی معافی کرنی چاہیے, اور سچی معافی کرنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزت میں کمی نہیں آئے گی, عزت زیادہ ہوگی. آپ نے بات کی کہ پھر کل عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, نہیں تو اپنا حق طلب کرنا بھی واجب ہے. مفتی صاحب اس طرح ہے کہ تبھی عدالتیں جان دیں. میں کہنا ایک میں دمہ لینا ماں تے بات پشوری میں میرے علاوہ ایک دمہ ہے نا. I'll see you after a short break my people now. گلیے پشور دیے گلیے, اب پشور دیے گلیے, پشور دیے گلیے, پشور دیے
पिशोर दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। और जनाब वेलकम बैक पिछोड़े जनाब, उम्मीद करना तो अज दा शो पसंद पे आंदा वसी शब बरात है शाबान दी 15 तारीख बहुत खास ये रात बहुत खास मौफियाँ दी रात या रिज़क वसी करने दे वाले इतने बहुत सारे बहुत सारे पहलू लेकिन इस महदूद टाइम में जितना सी कवर कर सकते हैं जितनी अच्छी रहनुमाई ले सकते हैं उतनी लैसी, लेकिन चाहता ही कि बाखुदा इस रात की फजीलत जितनी बयान हो पावे शायद उतना घट है, लेकिन जितना हक अदा कर सकते हैं शायद उतना ज़रूर कर देंगे। उधर साहब मेरा एक सवाल है और सवाल आज जाना चाहिए कैसा बिकॉज दी वजह तुसी बाखुदा इल्म दा एक बहुत बड़े समंदर हो, बहुत बड़े बहर हो, बिकॉज मैं जनाब इल्म दी मैं बहुत कदर करना और जब एक इंसान अपने इल्म दी महराज ते बैठ कोई पैगाम देवे तो हक बनता है कि उन्हें सुनना जाए। तो गल की यार इस रात हर एक मतलब इतनी माफ़ी है, लेकिन मैंने सुनी एक रिवायत है जनाब कबीले कल दे पेड़ा जितनियां उन्हें वाला दी पेड़ा जितनियां माफ़ी लोगों को मिल सकती, लेकिन दूसरा मुझे बताओ कोई ये बदबख्त लोग भी हो सन जिन्होंने शायद इस रात माफ़ी ना मिले। जिस तरह के सामीन नाज़रीन को पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़यग़फ़िरु लिलमुमिनीन, मग़फ़िरत होती है मोमिनीन को और मोहलत अल्लाह ताला देता है काफिरों को। अब सारी अहादीस मुबारका को सामने रखा जाए तो तकरीबन ये 6-7 किस्म के अशख़ास हैं कि इस शब में वो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से महरूम होते हैं, वो कम नसीब है और अभी भी उनके पास मौका है कि वो क्या करें, वो ये कमज़ोरियाँ और ये बीमारियाँ, ये रूहानी बीमारियाँ हैं और ये गुनाह अपने आप से दूर कर दें। अभी भी मौका है क्योंकि ये रात जो बरकत वाली रात है और रहमतों वाली रात है, मग़फ़िरत बख्शिश की रात है, तो ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटों के लिए है सुबह सादिक तक, यानी तकरीबन आजकल सुबह सादिक 4:15 बजे तक होता जाएगा। तो 4:15 बजे तक अल्लाह ताला की रहमत आम्मा पुकारती है, अल्लाह ताला ख़ास तजल्ली फरमाते अपने बंदों पर। काफिरों को तो मोहलत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखने वाले सुनने वाले सब मुशर्रफ ब इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, सब ने ये कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलिमा तय्यबा का विर्द वैसे भी करना चाहिए, इससे ईमान ताज़ा होता है। और अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो शख्स है कि वो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत आम्मा से महरूम है, मुशरिक अल्लाह ताला के साथ इबादत में शरीक ठहराता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करता है, बहुत खूब और अल्लाह ताला के नाम के अलावा सदका खैरात करते हैं। मुसलमान तो सब जितनी भी मुसलमान हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो सदका करते हैं तो अल्लाह के नाम पे करते हैं, अलबत्ता उसका सवाब मुर्दागान अहले इस्लाम को बख्शते हैं माशाअल्लाह। तो मुसलमान तो शिरक करता नहीं है, न शिरक का तसव्वुर है, शिरक। दूसरे नंबर पर दिल में बोझ रखने वाला, अच्छा इन्हों हासिद भी कह सकते हैं। हाँ हासिद भी इस कैटेगरी चाहते हैं। अल्फाज का फ़र्क है ना, हसद कुरान करीम की इस्तिलाह है, ठीक है, वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है जी। और बुग़्ज़ और कीना और अदावत ये हमारे उर्दू ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज है ना। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर जो तकब्बुर की वजह से, तकब्बुर ये शर्त है बीच में, तकब्बुर की वजह से अपना पाजामा टखनों के ऊपर या टखनों से नीचे लटका है। अच्छा तकब्बुर की वजह से, तकब्बुर और चुगलखोर, एक दी गल दूसरे लाना, हाँ ये बीमारी आम है, बहुत खूब। ये तो दफातर में भी है और बाजारों में भी है। तो आजकल गलत गल समझ अच्छी जरा मतलब लेट सपोज अगर तुआने मेरी उदी गल मनु कीती है तो मैं समझता हूं मेरा बड़ा हमदर्द है यार, इन्हें मनु गल कीती। अच्छा इस कर शाजी ये गल ऐड करना कि आजकल लोग कहते कि यार इन्हें एक काम किता है मने इस खातर जाके चुगली दा मतलब ये है कि जेड़ा काम किता है ओनु जाके बताना। वाह 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 जी, जेड़ा तुसी किसी ने झूठ के सो वो बहुतान हो गया, लेकिन एक्चुअली कोने काम किता है गलत, अल्लाह ताला सतारुल अयूब है असी दे पर्दे लाने आ, ये चुगली है। वाह वाह, घरों को मुफ्ती साहब आगे जी जी, यानी फसाद की जड़ उससे ममानियत है, चुगली फसाद की जड़, टोला फसाद जी।
घरों को उजाड़ना है ना, घरों को उजाड़ना है, सरवाने के बजाय हम उजाड़ देते हैं। और वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का बिल्कुल ठीक है, नाफरमान, और शराब का आदी, शराब का आदी होता है, और बदफ़िअली करने वाला, बदफ़िअली करने वाला। तो इस किस्म के लोगों को अल्लाह ताला इस रात में इनकी मग़फ़िरत को मुअख़्ख़र करता है, यानी मुअत्तल रखता है। अच्छा, कि ये इससे तौबा करे तो इनकी भी अल्लाह मग़फ़िरत करता है। तौबा वद भी है, लेकिन अगर सच्ची तौबा की इसी बात मैं ना कर सकता, सच्ची तौबा, बहुत सच्ची तौबा, बहुत खूब, सच्ची तौबा, मतलब रहमत दे दरवाजे वद भी बंद नहीं कीते, नहीं खुले, रहमत के दरवाजे वद भी नहीं बंद हुए। इसी खातर कहंदा है कि रहमत से मायूस ना हो। एक बंदा खुदकुशी करता है तो वो इस खातर जड़ा ते हराम मौत मरदा है, क्योंकि खुदकुशी करने से पहले डिसाइड कर चुका होंदा है कि अल्लाह ने मेरे से कुछ नहीं करना। क्या बात है, वो मायूस हो जाता है तो वो पहले काफिर होंदा वद मारदा है। अच्छा जी, मायूसी इसका कुल यही है ना जी, खुदकुशी इस पे तो हराम है। बड़ी 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 गल, एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत अच्छी तो ने गलत इशारा किया है जी, बहुत सही गल है कि मायूसी भी एक तरीके दा कुफ्र है। जो ये फैसला कर लेंदा है कि हुन अल्लाह ने मेरे से कुछ नहीं करना, मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर देवां, वो मरने से पहले काफिर होंदा है। जिस टाइम वो अपनू मार दे तो ऑलरेडी ईमान से फारिग होंदा। वाह 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 वाह। अगर वो अपनी ए शय अल्लाह दे उत्ते छोड़ देंदा ते अल्लाह उसे कोई रास्ता बना लेंदा। बेशक जी, बेशक। मायूस हो गया है, इसका मतलब है उसने कुफर काट छोड़ा है। जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे बाजार पे विक दे ना, तो किसी ने उन्हें कोई सवाल किया है कि यार तेरा के बन सी, तू तो बाजार मिस्र ना विकना भी है, तो उन्हें कहा मशीयत खुदा है वे कि मनु हाकिम मिस्र देखना चाहता है। वाह अल्लाह, मशीयत खुदा है वे, हालांकि वो बच्चा वे विकदा भी है किसी दे है, लेकिन वो कहता है कि मशीयत खुदा ए वे कि वो मनु हाकिम मिस्र, अजीज मिस्र, मिस्र दे सबसे ताकतवर रुतबे देखना चाहता है। ते वह दुनिया ने देखा, वह दुनिया ने देखा, तो बा खुदा दी रहमत चो जेड़ा ना उम्मीद है उन्होंने वह जीने का हक भी नहीं, मैं समझना। अगर अगर तुहानू ज़ात ते उम्मीद है तो वह तुहानू जिंदगी ते यकीन रखना चाहिए, यकीन। क्या खूबसूरत बात। तो जिस तरह आपने फरमाया ना कि नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, तो हाजिरीन सामीन को ये बात पेश करेंगे इज्तिमाई तौर पर कि लोगों के लिए नाउमीदी के असबाब भी नहीं पैदा करने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत खूब, ठीक है, क्योंकि गुनाह का सबब बनना भी गुनाह है, और साथ साथ आसानी पैदा करनी चाहिए। जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मैं आखिरी गल कर बाद ब्रेक ते लेने जनाब, वली दा पता है मतलब क्यों होंदा? वली कौन होंदा? वली बेजरर होने से लेके फायदामंद होने तक दे सफर नू जनाब विलायत के अंदर आपने जनाब, मेरा नाम है एकदमा एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक माय पीपल नाउ। पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। और जनाब वेलकम बैक पिशोरियो जनाब, उम्मीद करना पिशोर दी गली दा अज जड़ा एक सजावट है, अज जी खुशी दा माहौल है, अज जी एक मौसम है जड़ा है ना, तो मतलब बारिश भी होती पई है लेकिन असी भी सजले नहीं है, कमाल है साड़ा ठीक हो गया जी। बहुत खूबसूरत गला, बहुत अदबी गला, बहुत मजहबी हवाले नाल रहनुमाई साड़ी हुई। मैं चाहसा वत मुझे पता थोड़ा भी दिल पे चांदा वे कि फवाद अली हैदरी साहब अपनी वत एक रूहानी कलाम सानू पेश करन ताकि साढ़े ईमान दफा वत ताज़ा हो जाओ। फवाद अली साहब शब बारात दे मौके ते असी कब्रिस्तान भी विजिट करने दुआ वास्ते खसूसी तौर पे, बिल्कुल और इस वजह तो भी होंदा है कि सानू अपनी मौत याद रहे, तो उसी हवाले नाल एक कलाम मैं पेश करना। बहुत आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझे को मजनू बनाया,
بڑھاپے نے آ کر نہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عیداں تے شب راتاں تے لوکی سارے گھراں نوں آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے، لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملائیں گے۔ بہت اچھا، کٹ تو سکتی ہے گردن، کٹ تو سکتی ہے پر جھک نہیں سکتی، اس ایٹیٹیوڈ نو بدلنے دی ضرورت ہے، بندے آجی آ جائے، بندہ پیار سے منگ لوے، تو میں سمجھنا وا جس مفتی صاحب نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے دی بھی یعنی بخشش نہ ہو سی، بالکل، تو کیوں کرے کوئی ظلم اگر اگلا آجی نال پیار نال، خیر تھوڑی منت ہو جائے، تھوڑا جھک جاؤ، وہ تو جھکاؤ پسند کرتا ہے نا، تے کتنے ہی لوگ تھوڑا مصرع شاید منو اپنی گرفت لے گیا، وہ ایک ہی مصرع آیا کہ وہ واپس مڑ کے نہیں آئے جیڑا سانے اپنے ہاتھ نال دفنائے، شاید ساڑیاں میں سمجھنا کہ ساڑیاں جڑی اناواں ون نا وہ دن پہ دن زیادہ ہو گئی ہیں، بالکل، کتنے ہی رشتے ہیں بابا جی، تسی ذرا دیکھ لو اپنے آس میں، اگر آپ نے دیکھا میری نانی، میری ہے نا میرا نانا، میرے دادی دادا، کتنے ہی بڑے رشتے آج میرے کول نہیں گے، کاش میں آج جو سوچتا کہ یار کاش میں ایک دفعہ او معافی منگ لینا، میں ایک دفعہ تواڈے والا آ جاندا، میں ایک دفعہ کہندا کہ جی آغا جی ماں جی میرے کو ایک غلطی ہو گئی ہے، منو لگا ہے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی تو میں کہہ دینا، جناب یہ جڑا کاش لفظ ہے نا یہ بڑا پارا نہیں، جس دن وہ لفظ تواڈے موڑیاں تے پہ گیا نا اس دن اپنا وجود بھی نہ سنبھال سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے تمہوں تے کاش لفظ سی پہلے جناب آج جد بھی معاملات ہیں او مکاؤ جی، جی آغا، ایک لفظ بخت بڑھا بھی لیندہ ہے، تے کارن اجاڑ بھی دیندہ ہے ایک لفظ، تے وہ لفظ اگر معافی دا ہوئے تے میں سمجھنا ٹوٹے کار نو بھی سوار سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، رشتہ نو جوڑ سکتا ہے، لیکن وہ لفظ اتھوں سی نکلے، اتھوں سی ادا ہوئے تے کوئی شک نہیں کہ اگلے دا دل موم نہ ہوئے۔ بالکل شاہ جی بڑی ایسی گل کہ جڑی یعنی اگر میں اس محفل نے کار بھی پوچھا تو شاید تو آنے کتنی دفعہ اپنے والد نو گلے لگایا وے، واہ 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 واہ، تسی سوچو نا، سانو شرم ہی آندے، شرم ہی کرنے، شرم کرنے ابو نو نہیں کہہ سکتے کہ ابو میں تو اچھے لگ دیو من، ہاں واہ واہ، جا کے اسانے اپنے پیو نو کیا ہوئے گلے لگا کے کہ ابو جی میں تیرے نال بڑی محبت کرنا ہوا، میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے منو معاف کر دے، میں اپنی مثال لینا ہوا کہ میں روزانہ اپنی ماں دے نال دفتر سے آنے سی بعد آ کے گلے ملنا ہوا، او میرا متھا چوم دیے، میں میری ماں اگر دیکھ دی بھی پئی ہے تو انہوں نے معلوم ہو سی، میں قصدن یہ کام کرنا ہوا، میں آپ کرنا ہوا، میں لوگوں بھی یہ کہنا ہوا کہ تسی لوگ بھی کرو، یہی وقت ہے، بات شاید وقت بولنا آوے، اپنے والدین نو
گلے لگا کے انہوں دے کولوں معافی منگنا یقیناً بڑا سخت کام ہے. اس کا شاہ جی میں ایک ایڈیشن کرتا ہوں بالکل کہ وہ ایز اے والدین بھی ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ والدین نو اپنے تے اولاد درمیان گیپ ختم کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑے ٹرسٹ کر کے گل کرو. آوے تھوڑے میں سمجھنا کہ اج دا جڑا پورا ماحول ہے باخدا وہ عجیب برکت رکھتا ہے. مفتی صاحب وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے, بہت پاک رات ہے, بہت مبارک رات ہے. نہیں پروگرام کا وہ ختم. ہاں جی ماشاءاللہ. میں چاہنا کہ جناب تسی اپنے دعائیا الفاظ اس پوری قوم بس امت مسلمہ تو 1 منٹ 2 منٹ ہے. بالکل ہاں جناب تواڈے تسی عطا کرو. آمین. اللہم صلی وسلم علی النبی الامین. الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین, ہمارا یہاں پر بیٹھنا, دوست احباب کا بات چیت کرنا, قرآن حدیث بیان کرنا, سامعین کا سننا قبول اور منظور فرما. اس مجلس پاک کے برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما, سامعین کو نصیب فرما, اس کے برکات ہمارے خاندان کے لوگوں کو نصیب فرما. یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے بچا, متعصبین کے تعصب سے بچا, شیطان کے شرور سے بچا. یا الہ العالمین ایمان کے زوال سے بچا, خاتمہ بالایمان فرما. حاضرین مجمع اور سامعین ناظرین کو یا الہ العالمین ایمان کے دولت سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین آج کی شب کی جتنے برکات ہیں ہمیں نصیب فرما. یا الہ العالمین ہماری مغفرت کاملہ فرما, ہماری ضروریات کو پوری فرما, محتاجی کی زندگی سے بچا, عافیت کی زندگی عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں, استحکام عطا فرما. پاکستان میں امن کے فرشتے پیرا, ظالموں کے ساتھ اپنا سلوک فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مفتی صاحب بہت مشکور ہاں توانے اپنے قیمتی ٹائم سی جڑا فیض دیتا ہے, جڑی تعلیمات دیتی ہیں, جڑی رہنمائی دیتی ہے, باخدا وہ لازوال ہے. اور تے فواد علی حیدر صاحب خدا نے توانوں بہت تے وہ گل جڑا وسیلے لی گل ہے بہت خوبصورت جناب, بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ جذبہ تھوڑی مودت اہل بیت ہے باخدا یہ ہمیشہ قائم رہے. سلمان صاحب کوئی پیغام دینا چاہو کوئی جناب, کوئی پیغام؟ سر دلاں سی جوڑو, دلاں سی جوڑو تے ایک ہو جاؤ. واہ واہ, یقین کرو ایک ہی پیو وے, ایک ہی ماں وے, پین پڑا, رشتے بڑے قیمتی ہوندے ہیں. سنبھال کے چلو بس, ٹوٹ دے اس طرح تے جوڑنے واسطے ساری زندگی لگ جاندی ہے. انہوں نے جوڑ کے رکھو, اے احساسن اے ڈاکٹر صاحب دو چار الفاظ جلدی جلدی. میں کہہ کہ فواد علی حیدری صاحب اپنی نعت دے نال یہ بہت خوبصورت گل کر دی ہے. بلکہ میں بلکہ لے لینے جاتا تو سی بات فواد علی صاحب شوری تو امید کر رہا ہوں اج دا شو تانوں پسند آیا اسی. یہی جناب اے لفظ کاش اپنی زندگی سے کڑو تے باخدا محبت دا پیغام ون دے رہو. فواد صاحب عطا کرو جی. آج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے, لوں لوں وچ شوق چنگیریے, آج نینا لایا کیوں جھڑیاں, اینوں ہستی دا عنوان اکھاں, رب سچے دی برہان اکھاں, یا کھیاں دا قرآن اکھاں. اس صورت نو میں جانا کھاں, جانان کے جانے جہانا کھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں, کی جن و بشر کی شاہ و گدا, ڈٹھی جس بھی نصیر او شان خدا, اڈے ہوش تے منہ وہ بول اٹھے
سبحان اللہ ماجی ملاکا حسنا کا مایک ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں آوس نیڑے میرے اڈھولا مینوں ہر دم تیریاں لوڑاں دنیا دے وچ سجنا بات یہ سرور ہمیں صحابانے کہ جانتا ہے خدا